شعبہ کٹیا کے ایک بہت اچھے شاعر قاری بشیر القادری صاحب نے رقم فرمایا ہے. آپ ان کے قلم سے نکلے ہوئے اشعار کو سماعت فرمائیں. اخوت اور محبت کی صدا تسلیم ملت میں. اخوت اور محبت کی صدا تسلیم ملت ہیں. کٹیا کے یقیناً رہنما تسلیم ملت ہے. کٹیا کے یقیناً رہنما تسلیم ملت ہیں. ہمیشہ قلب ہے ذاکر درود پاک ہے لفظ. ہمیشہ قلب ہے ذاکر درود پاک ہے لفظ. یقیناً عاشق خیر الورا تسلیم ملت ہیں. یقیناً عاشق خیر الورا تسلیم ملت ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے والد گرامی حضرت حافظ محمد تسلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر دن ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ضرور فرماتے ہیں. بعد نماز ظہر قرآن پاک کی تلاوت وہ ضرور کرتے تھے. نماز کی تو پابند تھی ماشاء اللہ. اور عصر کی نماز زیادہ تر وہ وہی پڑھا کرتے تھے جہاں پر آج ان کی قبر ہے. عصر کی نماز وہیں پر ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا نظام الدین صاحب نے کپڑے کی دکان کھولا تھا. تو کہیں بھی وہ رہتے تھے تو عصر کی نماز زیادہ تر آ کر وہی پڑھا کرتے تھے. اور پہلے سے کوئی پلاننگ ہم لوگوں کی نہیں تھی کہ ان کو دفن کہاں کیا جائے گا. ہم لوگوں نے بھائیوں میں آپس کوئی بھی ڈسکشن نہیں کیا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں کہاں دفن کیا جائے گا. اچانک رب کی طرف سے خدا کی طرف سے یہ کہیے یہ حکم ہوا اور ان کی آخری آرام گاہ وہیں پہ طے پائی جہاں وہ نماز عصر مستقل پڑھا کرتے تھے. تو یہ سب باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ کون آدمی یہ کام کیوں کر رہا ہے. اور تیسرا شعر سماعت فرمائیں. سخاوت ابر رحمت کی طرح کرتے تھے ہر لمحہ. سخاوت یہ بھی انسان کا بہت بڑا وصف ہے. اور جو آدمی سخی ہوتا ہے یقیناً اس کی سخاوت اس کو جنت میں لے کر کے جائے گی. اور سخاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 روپے کی جگہ آپ 10,000 خرچہ کر دیں. سخاوت کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ پیسہ خرچ کریں جہاں خرچ کرنے سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. سخاوت کا وہ مفہوم ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں اور بہت سارے واقعات میرے والد محترم کے سخاوت کے تعلق سے ہے. یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو انتقال کے بعد میں پتہ چلی. ہمارے مدنی صاحب یہی موجود ہیں. یہ بھی اس واقعہ کے گواہ ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو 1,000 روپیہ لے کر کے آئے. 1,000 روپیہ لے کر کے آئے. ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کہا بھائی 1,000 روپیہ آپ کیوں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں بڑا پریشان رہا کرتا تھا کاروبار کے حساب سے. تو آپ کے والد صاحب نے ایک دن بلایا اور کہا کہ لکھمی بہت پریشان رہتی ہو کیا بات ہے. انہوں نے اپنی ساری داستان سنائی. تو جب ان کی داستان انہوں نے سن لیا تو میرے والد صاحب نے ان کو 1,000 روپیہ دیا اور کہا کہ 1,000 روپیہ رکھو اور جاؤ اس پیسے سے چٹائی کا کاروبار کرو. کوئی کاروبار کرو. انہوں نے چٹائی کا کاروبار کیا. یہ میں نے دیکھا ہے بچپن میں یہ سر پہ رکھ کر چٹائی گھوم گھوم کر بیچا کرتے تھے. اس 1,000 میں اللہ نے اتنی برکت دیا کہ سبحان اللہ ان کا کاروبار کامیاب ہو گیا. تو یہ ان کی سخاوت تھی. تو شاعر نے کہا کہ سخاوت ابر رحمت کی طرح کرتے تھے ہر لمحہ. سخاوت ابر رحمت کی طرح کرتے تھے ہر لمحہ. سخاوت کے دھنی ابر سخا تسلیم ملت ہیں. سخاوت کے دھنی ابر سخا تسلیم ملت ہیں. اور فدائے اعلیٰ حضرت ہیں مرید مفتی اعظم. فدائے اعلیٰ حضرت ہیں مرید مفتی اعظم. عطائے غوث و خواجہ اور رضا تسلیم ملت ہے. عطائے غوث و خواجہ اور رضا تسلیم ملت ہے. سبھی کو رہبری حاصل ہے اپنے ہو کے بیگانے. سبھی کو رہبری حاصل ہے اپنے ہو کے بیگانے. تبھی تو کہتے ہیں سب پیشوا تسلیم ملت ہے. تبھی تو کہتے ہیں سب پیشوا تسلیم ملت ہے. اور ایک بہت بڑا وصف میرے والد گرامی میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اس وصف کا ذکر اس شعر میں ہے.
حنیف القادری ہیں یہ، مشیر حضرت مفتی حنیف القادری ہیں یہ، حنیف القادری کے ہم نوا تسلیم ملت ہیں، حنیف القادری کے ہم نوا تسلیم ملت ہیں۔ اور دونوں لوگوں نے جب اپنی آخری آرام گاہ کو چوائس کیا تو ایک عجیب اتفاق ہے، ایک گاؤں کے پچھم طرف اور دوسرے گاؤں کے پورب طرف، یعنی دونوں چھوڑ ان لوگوں نے سنبھال لیا۔ تو شاید نے اسی کی طرف رہنمائی کیا ہے کہ حنیف القادری بستی کے مغرب میں ہے جلوہ گر، حنیف القادری بستی کے مغرب میں ہے جلوہ گر، تو مشرق کی طرف جلوہ نما تسلیم ملت ہے، تو مغرب تو مشرق کی طرف جلوہ نما تسلیم ملت ہے۔ اور بشیر القادری لکھا کرو تم شان تسلیمی، بشیر القادری لکھا کرو تم شان تسلیمی، وہ حافظ اور قاری خوشنوا تسلیم ملت ہے، وہ حافظ اور قاری خوشنوا تسلیم ملت ہے۔ حضرات 20 سال ہو گئے والد محترم کو وصال کیے ہوئے، یہ 20واں سالانہ عرس ہے جس میں ہم سبھی لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ 10 فروری سن 2004 10 فروری سن 2004 کو اور 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، اور ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد ان کا جسم پاک قبر کے حوالے کیا گیا۔ اور ایک عجیب اتفاق کہ 3:40 پر میرے والد محترم کا انتقال ہوا، اور 3:40 پر 48 گھنٹے کے بعد والد گرامی کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ تو یہ سب اوصاف ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ رات میں اگر آپ لوگ موجود رہیں گے تو کچھ ضروری پہلو پہ میں روشنی ڈالوں گا۔ اس وقت بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں کوئی تفصیلی گفتگو کروں، اور میں پھر آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عرس تسلیمی ہم مناتے ہیں ہمارے سارے گھر والے مل کر، اس عرس تسلیمی میں صرف میرے والد محترم یا میری والدہ محترمہ کے نام ایصال ثواب نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس گاؤں کے جملہ مرحومین کے لیے یہ محفل ایصال ثواب ہے۔ تو جو لوگ نام اپنے مرحومین کا بتائیں گے رات میں انشاءاللہ تعالیٰ نام کے ساتھ ایصال ثواب کیا جائے گا، ورنہ من جملہ کتیا کے جتنے بھی مومنین اور مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی روح کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ثواب بھیجا جائے گا۔ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ابھی فی الحال دیکھیے حضرت مولانا جمیل احمد صاحب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا علاء الدین صاحب ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ تینوں حضرات ماشاءاللہ مولانا جمیل احمد صاحب اور مولانا علاء الدین